السلام علیکم۔ آج کی میری کہانی کسی پر بیتی ہوئی ایک نہایت سچی کہانی ہے۔ اپنی آج کی اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ویورز سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ میں نے ایک گھٹے ماحول میں پرورش پائی۔ گھر سے باہر جانا صرف اسکول کی حد تک تھا۔ کم سنی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ نانا کے گھر پرورش پائی۔ والد کی کمی شدت سے محسوس کرتی تھی۔ جب میری سہیلی روشنا اپنے ابو کا تذکرہ کرتی تو احساس محرومی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ دل سے دعا نکلتی، اللہ کسی بچی کو باپ کی شفقت سے محروم نہ کرے۔ روشنا میری واحد سہیلی تھی۔ پہلی جماعت سے ساتھ ساتھ پڑھتے آ رہے تھے۔ گھر بھی پاس پاس تھے۔ میری طرح وہ بھی ایک پاکیزہ فطرت لڑکی تھی۔ اس کی والدہ سے امی جان کی دوستی تھی، تبھی نانی نے مجھے کبھی روشنا سے ملنے سے منع نہیں کیا تھا۔ محلے میں ساری لڑکیاں بغیر برقعے اسکول جاتی تھیں، لیکن میں عبایا پہنتی تھی۔ یہ نانی کا حکم تھا۔ یہ ایسی بری بات بھی نہ تھی، مجھ کو عبایا پہننے پہ اعتراض بھی نہ تھا، بلکہ خوشی سے پہنتی تھی، کیونکہ جیسا بھی برا بلا لباس ہوتا چھپ جاتا، خود کو محفوظ خیال کرتی۔ یہ حقیقت ہے کہ غریب لوگوں کو عزت دار کہلوانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ میرے ساتھ ساتھ روشنا بھی ہماری نانی کی ان باتوں کا گہرا اثر لیتی تھی۔ یہ باتیں بہت بچپن سے ہمارے ذہن نشین کر دی گئی تھی۔ ان دنوں میں 10ویں میں تھی۔ اس روز موسم بہت خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی، جیسے طوفانی جھونکے ہوں۔ چند لڑکے سامنے سے آ رہے تھے۔ ہلکا پھلکا اسکارف اڑتا ہوا ایک لڑکے کے منہ پر لپٹ گیا۔ ان لڑکوں کی تو جیسے عید ہو گئی۔ وہ اسکارف لینے کے لیے ایک دوسرے پر جھپٹنے لگے، جیسے بھیڑیے شکار پر جھپٹتے ہیں۔ میں بے بس سی ننگے سر عجب سا محسوس کر رہی تھی۔ میرے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور کچھ لوگ قریب سے گزرتے ہوئے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہی میں وہ نوجوان بھی تھا جس نے مجھے بغیر اسکارف پریشان پایا تو اس نے میری جانب دیکھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ تبھی اس کو جوش آ گیا۔ وہ ان لڑکوں کی طرف لپکا جو ہاتھا پائی کر رہے تھے۔ وہ بھی ان سے ہاتھا پائی کرنے لگا اور لڑ بھڑ کر اسکارف حاصل کر لیا۔ پھر وہ اسے لے کر میری جانب آیا اور میرا سر ڈھانپ دیا۔ میرے پاس الفاظ نہ تھے شکریہ ادا کرتی۔ میرے اسکارف کی خاطر جو تماشا ہوا تھا اس نے راہگیروں کی نگاہوں میں مجھے نمایاں کر دیا تھا۔ میرا شرم سے برا حال تھا، کیونکہ اب میں ہجوم کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ میری خاطر لڑکوں سے لڑ بھڑ جانے والا 1 منٹ نہ ٹھہرا کہ شکریہ ہی ادا کرتی۔ وہ بے نیازی سے پاس سے گزر گیا۔ ہاتھا پائی سے اس کی قمیض بھی پھٹ گئی تھی اور چہرے پر خراشیں بھی آئی تھیں۔ میں نے تو بس ایک نظر اسے دیکھا تھا، لیکن یہ چہرہ میرے ذہن پر نقش ہو گیا۔ آخر یہ تھا کون؟ یہ سوال رہ رہ کر پریشان کرنے لگا۔ کیا کوئی فرشتہ تھا جو میری مدد کو آ گیا تھا، جس نے ایک نظر میری جانب نہ دیکھا تھا اور اسکارف دے کر اپنی راہ چل دیا؟ اب جب ادھر سے گزرتی تو نگاہیں فرشتہ صفت کو تلاش کرنے لگتی۔ دل سے دعا نکلتی، ایک لمحے کو نظر آ جائے، شکریہ ہی ادا کر دوں۔ سچ ہے بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ جو دوسری لڑکیوں پر ہنستی تھی میں آج اپنے دل کو نہیں سمجھا پا رہی تھی۔ ایک دن میں اور روشنا کاپیاں وغیرہ خریدنے کے لیے اسکول سے نکلیں۔ اسٹیشنری کی دکان قریب ہی تھی۔ اچانک روشنا کو جھٹکا سا لگا۔ بولی، ختیجہ، ارے دیکھنا، یہ وہی ہے نا جس نے اس دن تمہاری خاطر گنڈوں سے جھگڑا مول لیا تھا؟ ہاں وہی ہے۔ میری نگاہیں اس پر جم کر رہ گئیں۔ اس نے بھی ہمیں دیکھ لیا تھا، لیکن رکا نہیں، اپنے راستے پر چل گیا۔ اس کی ایک لمحے کی دید جیسے عید ہی ہو گئی۔ ہفتے بعد مجھے پریکٹیکل رجسٹر کی ضرورت پڑی۔ امتحان قریب تھے۔ دوبارہ ہم کتابوں کی دکان پر گئے۔ میں رجسٹر خرید رہی تھی کہ اچانک وہ قریبی مکان سے نکل کر دکان میں آ گیا۔ کہنے لگا، کہیے کیا چاہیے، یہ ہماری ہی دکان ہے۔ نوکر ہم کو رجسٹر دکھا رہا تھا، ایک جانب ہو گیا اور ہم نے مطلوبہ چیزیں اسے خرید لیں۔ آج میرا دل اس قدر شاد تھا کہ کیا بتاؤں، جیسے کھویا ہوا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔
اپنے دلی جذبات کو چھپانا میرے لیے محال ہو گیا۔ مجھے ایسے میں اپنا آپ سنبھالنا مشکل تھا۔ روشنا سمجھ گئی کہ میں اسے دیکھ کر نہال ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، تحمل سے کام لو، اس قدر خوشی سے پاگل ہونے کی ضرورت نہیں کہ گالوں سے گلاب جھڑنے لگے۔ تب خیر نہیں تمہاری نانی کہیں چٹیاں نہ پکڑ لیں۔ روشنا نے یہ کہہ کر گویا مجھے شرمندہ کر دیا۔ نانی کے کلمات یاد آنے لگے اور میں سہم گئی۔ بیٹی، ہمیشہ اپنی اور خاندان کی عزت کا خیال کرنا۔ اب مرے ہوئے جیسا منہ کیوں بنا لیا ہے؟ اس کے گھر اور دکان کا تو پتہ چل گیا ہے۔ جب دیدار کی ضرورت ہو اور کچھ نہیں تو ایک پینسل ہی خریدنے کے بہانے وہاں چلی جانا۔ جان کیوں نکل رہی ہے تمہاری؟ کیا آج سے اس کے ساتھ رہنے کا پروگرام بنا لیا ہے؟ بکواس مت کرو روشنا، تمہیں دوست سمجھتی ہوں، معلوم نہ تھا کہ سانپ ہے آستین میں میری۔ ارے بھائی، میں نے کیا کیا ہے؟ سچ کڑوا لگ رہا ہے تو کیا کروں؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا، بس ایک آرزو تھی، کسی طرح اس کا نام معلوم ہو جائے۔ صبح و شام جس کی یاد آتی تھی اس کا نام تک نہ جانتی تھی اور روشنا سے کہہ نہ پاتی کہ اس کا نام تک پوچھ لوں۔ نام پوچھنے کی ہمت وہی کر سکتی تھی۔ میں اندر اندر گھٹتی رہی مگر الجھن کا تذکرہ نہ کیا۔ تاہم میرے دل کی حالت وہ بن کہے سمجھتی تھی۔ اس روز بھی ہم انگریزی کی کتاب کا خلاصہ لینے کے لیے گئے تھے کیونکہ یہ واحد دکان تھی جو اسکول کے راستے میں پڑتی تھی۔ ایک بزرگ دکان پر بیٹھے تھے اور ملازم گاہکوں کو اٹینڈ کر رہا تھا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے اور محب ابھی تک آیا نہیں، نہ جانے کہاں رہ گیا ہے۔ آتا ہی ہوگا، چچا کہیے تو گھر سے بلا لاؤں۔ ابھی نہیں۔ ابھی اس نے یہ الفاظ ادا ہی کیے تھے کہ وہ دکان میں آ گیا۔ محب خان، بھائی کدھر رہ گئے تھے؟ سنبھالو دکان، مجھے نماز کو دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ چلے گئے اور ہم نے جان لیا کہ محب نام ہے موصوف کا۔ سچ شکر کہ خود بخود میری تمنا پوری ہو گئی۔ نام معلوم ہو گیا، روشنا کا احسان نہیں اٹھانا پڑا۔ ہمارے پیپرز ختم ہو گئے تو چھٹیاں ہو گئیں۔ اب نہ گھر سے نکل سکتے تھے اور نہ کتابوں والی دکان پر جا سکتے تھے کہ اس کا دیدار ہی کر لیں۔ دل کو سمجھایا، صبر کرو، بھلا لڑکیوں کا بلا ضرورت گھر سے نکلنے کا کیا مقصد؟ بچپن سے صبر و تحمل کرنا سیکھا تھا، آج بھی ایسے ہی جینا تھا جیسے گزرے کل میں جیتے تھے۔ ایک روز دوپہر کو دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے دروازہ کھولا۔ سامنے دو اجنبی خواتین تھیں۔ امی جان نے کہا، اندر آ جائیے، کہاں سے آئی ہیں اور کیسے آنا ہوا؟ نزدیک سے آئی ہیں، برابر والے محلے میں رہتے ہیں، میلاد شریف کی محفل ہے، کارڈز دینے تھے، کافی گھروں میں دے دیے ہیں تاکہ اس بابرکت محفل میں زیادہ سے زیادہ خواتین شریک ہوں۔ امید ہے آپ تشریف لائیں گی۔ امی نے کارڈ لے لیا اور نانی خوش ہو کر بولی، چائے یا شربت بیٹی؟ ان کی تواضع کرو، میلاد شریف کی دعوت دینے آئی ہیں۔ وہ خواتین سے مخاطب ہوئیں، بیٹی محفل میلاد کا بلاوا ہو تو ضرور جاتے ہیں، میں ان کو لے کر آؤں گی۔ پتہ کارڈ پر درج ہے اور فون نمبر بھی لکھا ہے، کوئی دشواری ہو تو فون کر لیجئے گا۔ مکان کے برابر کتابوں کی دکان ہے، یہ ہماری ہی ہے۔ آخری جملے پر میرے کان کھڑے ہو گئے، گویا محب نے اپنی والدہ اور بہن کو ہمارے گھر محفل میلاد کا دعوت نامہ دینے بھیجا ہے۔ اس نے ضرور کسی دن ہمارا پیچھا کر کے دیکھ لیا ہوگا۔ میرے دل نے گواہی دے دی، وہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے۔ اس کا تو یہی مطلب ہوا نا۔ میں نے روشنا کو بتایا تو وہ بولی، محترمہ، یہ خواتین ہمیں بھی دعوت نامہ دے کر گئی ہیں، محلے کے بہت سے گھروں میں دیے ہیں۔ ان کے ہاں ہر سال ایسے ہی شاندار طریقے سے محفل میلاد کرائی جاتی ہے اور کھانا بھی تقسیم ہوتا ہے۔ یہ ہمیں نہیں معلوم تھا، محلے میں اور گھروں کو بھی یہ بات معلوم ہے۔ تم خصوصی طور پر نہیں بلائی گئی ہو۔ روشنا کے طنزیہ انداز سے میرا دل پریشان ہو کر رہ گیا۔ مقررہ روز نانی نے کہا، بیٹی تیار ہو جاؤ، جمعے کا مبارک دن ہے اور محفل میلاد میں جانا ہے۔ اتنے میں روشنا آ گئی، کہنے لگی، کیا آپ لوگ محفل میلاد میں جا رہی ہیں؟ ہاں ہاں، نانی نے جواب دیا۔ تم چلنا چاہو تو ہمارے ساتھ چلو۔ روشنا اور اس کی امی بھی تیار ہو گئیں۔
گھر کے دروازے پر محب نے ہمارا استقبال کیا۔ اس کی بہن کا نام شبانہ تھا۔ ماں اور بیٹی نے ہماری آمد پر خصوصی توجہ دی۔ شبانہ کی مجھ سے دوستی ہو گئی۔ شبانہ اور اس کی ماں ہمارے گھر آنے جانے لگی۔ وہ محب کے لیے لڑکی تلاش میں تھی۔ گویا محب نے مجھے کچھ نہ کہہ کر بھی وہ سنہرا خواب دکھا دیا تھا جو میں دیکھنے کی آرزو میں تھی۔ اس نے مجھے چپکے چپکے اپنے دل میں بسا لیا تھا۔ میں نے اصرار کر کے روشنا کے ساتھ کالج میں داخلہ لے لیا۔ ہم پھر سے کسی کاپی یا کتاب کی خریداری کے سلسلے میں محب کی دکان پر جانے لگے۔ میں اور وہ ایک دوسرے سے فضول بات نہیں کرتے تھے کیونکہ روشنا ساتھ ساتھ ہوتی تھی۔ ایک دن جبکہ روشنا اس کی دکان پر کوئی کتاب دیکھ رہی تھی، وہ ہم سے کچھ فاصلے پر تھی۔ اس نے موقع دیکھ کر چپکے سے مجھ سے کہا، فریحہ، میں ایک دن ضرور تمہارے گھر آؤں گا، تمہیں بیاہ کر اپنے ساتھ لے جانے، میرا انتظار کرنا۔ یہ جملہ ایک یتیم اور نادان لڑکی کے لیے جیون بھر کا ساتھ بن گیا۔ میں اس وعدے کو پتھر کی لکیر سمجھنے لگی۔ روز و شب اسی انتظار میں جینے لگی جب وہ اپنی ماں کو لے کر میرا رشتہ طلب کرنے آئے گا۔ شبانہ آتی مگر میں ان کے گھر نہ جاتی کہ نانی امی کی اجازت نہ تھی۔ ہماری نانی کا اتنا رعب تھا کہ ماموں اور ممانے بھی ان سے پوچھ کر قدم اٹھاتے تھے۔ FA کے پرچے دیے تو ماموں نے امی کو کہا کہ اب اس کی شادی کر دو، مزید پڑھانے کی ضرورت نہیں، یتیم بچی ہے، جتنی جلدی فرض ادا ہو جائے اچھا ہے۔ انہی دنوں میرے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہوا تھا اور ماموں کسی صورت یہ رشتہ گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ FA کی مارک شیٹ لینے کے بہانے میں اور روشنا گھر سے نکلی۔ مجھے محب کو دیکھنے کی آرزو تھی لیکن وہ دکان پر دکھائی نہ دیا۔ میرا دل بجھ گیا۔ تاہم کالج سے واپسی پر وہ نظر آ گیا۔ میں دکان کی طرف بڑھی جیسے کوئی خود بخود قدموں کو کھینچ رہا ہو۔ روشنا جان بوجھ کر ذرا دور چلی گئی، شاید ہمیں بات کرنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ تبھی محب نے کہا، میرا انتظار کرنا، اپنی امی کو لے کر تمہارے گھر ضرور آؤں گا۔ ان الفاظ نے میرے دل کے مدھم چراغ کی لو کو تیز کر دیا۔ جب گھر پہنچی تو میرے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ ماموں نانی سے کہہ رہے تھے، اب دیر کس بات کی، رزلٹ بھی آ چکا، فریحہ کا رشتہ طے کر دو۔ وہ بولی، میں پرانے خیالات کی صحیح مگر دین کی پابند ہوں۔ رشتہ طے کرنے سے پہلے اپنی لڑکی سے پوچھوں گی کہ اسے یہ رشتہ پسند ہے کہ نہیں۔ اماں اپنے کزن کا بیٹا ہے اور فریحہ کا دیکھا بالا ہے، وہ کیوں انکار کرے گی؟ بھلا اقبال میں کوئی عیب ہے؟ آخر کسی سے شادی کرنی ہے نا، اقبال سے بہتر میری نظر میں کوئی نہیں ہے۔ ماموں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ مجھ کو اقبال سے کیا دلچسپی، میرے سپنوں کا سوداگر تو اب محب تھا۔ سوچا جب نانی اندیا لیں گی، اقبال کی بجائے شبانہ کے بھائی کا نام بتا دوں گی۔ نانی مجھ سے پیار بہت زیادہ کرتی ہیں، میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آخر کار انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ جب ماموں کے سامنے نانی نے اقبال کے بارے میں رائے لی، میں ماموں کے لحاظ کے مارے کچھ نہ بول سکی اور خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ سوچا کہ اپنی ماں سے دل کی بات کہہ دوں گی۔ اگلے دن شبانہ آ گئی، اپنے گھر کا فون نمبر دے دیا تاکہ وہ میرا محب سے رابطہ کرا دیں اور میں اس صورتحال کو بتا سکوں، لیکن اس نے رابطہ نہ کرایا۔ میں پریشان تھی، کیسے اسے بتاؤں کہ میرا رشتہ طے کر رہے ہیں، لہٰذا تم اپنی والدہ کو لے کر آ جاؤ۔ آخر کار روشنا کا سہارا لینا پڑا۔ محب سے رابطہ کروا دو اور اس کو صورتحال سے آگاہ کر دو، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، جبکہ گھر والے میری مرضی پوچھ رہے ہیں۔ تو بغیر محب سے رابطہ کیے میں ان کو کیا جواب دوں؟ روشنا سمجھ گئی کہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں میری مدد کرے گی۔ میری یہ دوست ایک روز بطور خاص محب کی دکان پر گئی اور اس کو بتا دیا کہ فریحہ کے رشتے کی بات اس کے کزن اقبال سے چل رہی ہے، اگر تم کو رشتہ لینا ہے تو اپنے گھر والوں کو بھیج دو۔ اس نے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو بھی 2 ماہ بیت گئے۔ اس نے رابطہ کیا اور نہ والدہ کو بھیجا۔ میں پریشان رہنے لگی
کیونکہ گھر میں رسم منگنے کی باتیں کھلم کھلا ہونے لگیں۔ سوچتی تھی آخر محب کیوں دیر کر رہا ہے، لیکن کہیں اس نے مجھ سے مذاق تو نہیں کیا تھا۔ جب رسم منگنے کی تاریخ رکھی گئی تو مجبور ہو کر میں نے خود محب کو اس دکان پر فون کیا، کیونکہ روشنا اس کے ملازم سے دکان کا نمبر معلوم کر کے آئی تھی۔ محب نے فون اٹھایا۔ میں نے بتایا کہ رسم منگنے کی تاریخ رکھی جا رہی ہے، تم کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کہ اچھا اتنی جلدی تمہارے گھر والوں نے فیصلہ کر لیا ہے؟ گھبراؤ مت، میں 2-4 روز میں امی کو لے کر تمہارے گھر آؤں گا۔ یہ 2-4 روز بھی گزر گئے، تاریخ طے ہو گئی۔ جس روز منگنی تھی میں بیمار پڑ گئی۔ بیمار پڑنا تو ایک بہانہ تھا، دراصل چاہتی تھی کچھ وقت اور مل جائے تاکہ محب اپنے والدہ کو لے آئے۔ ہو سکتا ہے گھر والوں کو منا رہا ہو اور وہ مان نہ رہے ہوں۔ منگنی کے دن آگے بڑھا دیے گئے۔ میں نے پھر اسے فون کیا کہ تم کہتے تھے کہ ہم رشتہ لائیں گے، میرا انتظار کرنا۔ میں تو عمر بھر بھی تمہارا انتظار کر سکتی ہوں، مگر گھر والے انتظار نہ کریں گے۔ ہاں، اگر تمہاری والدہ رشتہ مانگ لے تو امی اور نانی میری مرضی کا احترام کریں گی اور بات بن جائے گی۔ اس سے کھل کر اور زیادہ کیا کہتی۔ اس نے کہا کچھ دن کسی طرح معاملہ سنبھال لو، میں آج ہی امی سے بات کرتا ہوں، ان کو راضی کرتا ہوں، یقین ہے مان جائیں گے۔ میرے کہنے پر میری ماں رسم کی منگنی کو ٹالتی رہی، مگر محب کے گھر والے رشتہ لینے نہ آئے۔ ایک روز یوں ہی ملنے کو محب کی والدہ آ گئی، تب روشنا بھی وہاں موجود تھی۔ جان بوجھ کر آنٹی کے سامنے اس نے امی سے پوچھا کہ کیا آپ فریحہ کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کر دیں گی؟ اگر وہ اقبال سے شادی نہ کرنا چاہے؟ وہ بولی ہرگز نہیں، فریحہ یتیم ہے، میں کیوں اپنی یتیم بچی پر زبردستی کروں گی؟ ہم اس کی شادی میں اس کی مرضی کو ملحوظ رکھیں گے۔ میری ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بھی محب کی والدہ خاموش رہیں، جیسے وہ میرے بیٹے اور میری پسند و مرضی سے قطعی ناواقف ہوں۔ 4 ماہ کے بعد رسم منگنی کی تاریخ دوبارہ طے ہو گئی۔ میں نے اور روشنا نے رابطہ کیا۔ محب نے کہا کل پرسوں تک ہم رشتے کے لیے آنے والے ہیں۔ یہ دن بھی نامراد گزر گئے اور وہ نہیں آئے۔ میں نے روشنا سے کہا اب کیا کروں؟ اس نے سمجھایا کہ تمہارے گھر والے جو کر رہے ہیں ہونے دو۔ محب اس معاملے میں سنجیدہ نہیں لگتا تو اپنے گھر والوں کو ناخوش نہ کرو، اب خاموش رہو، اللہ نے چاہا تو اسی میں بہتری ہوگی۔ میں ایک مشرقی لڑکی تھی، روشنا کی بات میں وزن تھا، لہٰذا آنسو بہائے اور دل پر پتھر کی سل رکھ لی۔ اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ اقبال کے والدین نے کہا اب منگنی وغیرہ چھوڑو اور شادی کی تاریخ دے دو، منگنی ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جو شادی کے دن قریب آ رہے تھے میں بجھتی جا رہی تھی، کیونکہ اقبال سے شادی پر خوش نہ تھی۔ میرا دل آج بھی محب کے لیے دھڑک رہا تھا، جو کہتا تھا میرا انتظار کرنا، ہم رشتہ لینے ضرور آئیں گے۔ میری شادی سے 1 دن پہلے محب اپنی والدہ اور بہن کے ہمراہ آیا۔ وہ رشتے کی بات کرنے آئے تھے۔ ماموں اور نانی نے کہا وہ کل لڑکی کو اپٹن لگا رہے ہیں، لہٰذا اب رشتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ لوگ فریحہ کی شادی میں شرکت کر لیں۔ یہ جواب سن کر محب کی امی بہت افسردہ ہوئیں، بولی افسوس میرے لڑکے نے دیر کر دی، کل ہی مجھے بتایا کہ فریحہ کے یہاں رشتے کے لیے جانا ہے، کاش اس نے پہلے کہا ہوتا۔ مجھے تو آپ کی بچی روز اول سے اچھی لگتی ہے، لیکن محب نے چپ سادھ رکھی تھی۔ اس انکشاف پر میں دنگ رہ گئی۔ اللہ جانے آنٹی مصلحتاً ایسا کہہ رہی تھی یا واقعی یہ بات صحیح تھی۔ بہرحال وہ مبارکباد دے کر چلی گئی۔ ہمارے گھر سے انکار پر محب کا عجیب رد عمل تھا۔ فوراً اس نے روشنا سے رابطہ کیا، اس کو دکان پر بلا کر ایک خط دیا۔ یہ میرا پہلا اور آخری خط ہے، اللہ کے واسطے فریحہ تک پہنچا دو۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر اب اس قسم کے جذباتی خط کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر جب محب نے بہت اصرار کیا، روشنا نے خط لے لیا اور مجھے لا کر دیا۔ خط پڑھتے ہی میں پریشان ہو گئی۔ اس نے لکھا تھا تم نے تھوڑا سا انتظار نہ کیا اور اب تم میری زندگی چھین لینے کا باعث بنو گی۔ اگر تم کسی اور کی دلہن بن گئی تو قسم کھائی ہے
کہ وہاں تمہارے سسرال کے در پر آ کر جان دے دوں گا، ورنہ جیسے بیٹھی ہو اسی وقت شاد باغ پہنچو، میں گاڑی لیے تمہارا منتظر ہوں، ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات خود کریں گے۔ میں پہلے کم پریشان تھی جو اس کی اس تحریر نے میرا دماغ معاف کر ڈالا۔ بھلا ایک FA پاس لڑکی کی کیا عمر اور کیا عقل ہوتی ہے؟ اے کاش روشنا مجھے وہ خط نہ دیتی یا خود پہلے پڑھ لیتی تو شاید مجھے ایسا قدم اٹھانے سے روک لیتی۔ سچ ہے کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا، لیکن میں نے اس کے لکھے کو سچ مان لیا۔ مجھے لگا کہ اگر اس کا کہا نہ مانا اور کسی اور کی دلہن بن گئی تو واقعی محب وہاں آ کر جان دے دے گا۔ جب مجھے سجا سوار کر دلہن بنا دیا گیا، دروازے پر بارات آ گئی اور چلنے کو ڈولی تیار تھی، تبھی واش روم جانے کے بہانے کمرے میں گئی اور دوسرے دروازے سے نکل کر گلی میں پہنچی جہاں محب کی گاڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں معلوم میرے پیچھے کیا ہوا، میری بیوہ ماں، شریف النفس ماموں اور بوڑھی نانی پر کیا بیتی۔ جب ہر طرف شور ہوا کہ دلہن غائب ہو گئی ہے، عین وقت پر دلہن بھاگ گئی ہے، کسی کے ساتھ فوراً تو کسی کے ذہن میں نہ آیا ہوگا، مگر روشنا جان گئی تھی کیونکہ وہ ہر بات جانتی تھی۔ اس نے امی جان کو چپ کرایا، تسلی دی کہ روئیے نہیں خالہ جی، آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوا، وہ مری نہیں ہے، بس اپنی بے وقوفی کے باعث آپ لوگوں کو جیتے جی مار گئی ہے۔ کافی عرصے میں اور محب اس کے ایک دوست کے پاس راول پنڈی میں روح پوش رہے۔ شروع میں اس نے گھر والوں سے بھی رابطہ نہ کیا۔ آخر کار ایک دن بہن کو فون کیا۔ شبانہ نے بتایا کہ فریحہ کے گھر والوں پر بہت بری گزری۔ اس کی امی ایسے گری کہ پھر نہ اٹھ سکیں، ماموں بھی ہر کسی سے منہ چھپاتے پھرتے، اور نانی ان کے ذہن پر بہت برا اثر پڑا، گویا سارا گھر ہی برباد ہو گیا مجھ بدبخت کی عقل پر پردہ پڑنے سے۔ میں بھی کہاں سکھی رہی، خوشیاں ڈھونڈنے نکلی، لیکن آج تک خوشیاں اور خواب میرا مقدر نہ بن سکے۔ محب کی محبت 4 دن کی چاندنی تھی، اس کے بعد گہری اندھیری کالی لمبی رات۔ اس نے شاید جوش کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کا ارمان پورا کیا تھا۔ یہ جوش جب سرد ہو گیا، وہ بھی اپنی اس حرکت پر پچھتایا۔ ماموں مکان بیچ کر کسی اور شہر کو چلے گئے اور وہ گھر لوٹ گیا اور مجھے اپنی پھوپھی کے پاس چھوڑ گیا جو بیوہ اور بے اولاد تھیں، اکیلی رہتی تھی۔ تب سے اب تک انہی کے پاس رہتی ہوں، زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ پھوپھی بڑھاپے کے باعث بستر پر پڑی ہیں، ان کی خدمت پر مامور ہوں۔ محب کبھی کبھی آتا ہے۔ اللہ نے اولاد سے بھی محروم رکھا تو محب کے والدین نے اس کی دوسری شادی کر دی، بچے ہو گئے، وہ بچوں میں خوش آباد ہو گیا، اور میں بیتی یادوں کو گلے سے لگا کر زندگی سے وفا کر رہی ہوں۔ جیسی بھی زندگی ہے، اب جینا تو لازم ہے، کیونکہ خودکشی حرام ہے، ورنہ کب کی اس بے رنگ بے کیف جیون کو خیر بات کہہ چکی ہوتی۔